بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں جنات کے اصلی وجود کی تائید کی ہے۔ یہ اللہ پاک کی مخلوقات میں سے ایک ہے۔ جنات میں دو طرح کے گروہ پائے جاتے ہیں، مسلمان اور کافر۔ یہ بھی انسانوں کی طرح جنت اور جہنم میں جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات کو کب اور کیوں پیدا کیا گیا؟ سب سے پہلے پیدا ہونے والا جن کون تھا؟ جنات کی پیدائش کے بعد اللہ پاک نے ان کو کہاں بسایا؟ کیا انسانوں کی طرح جنات کی طرف بھی انبیاء بھیجے گئے؟ ناظرین گرامی، نسل انسانی حضرت آدم علیہ السلام سے وجود میں آئی اور انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اس لیے آپ کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ دریافت طلب یہ ہے کہ جنات کی ابتدا کب ہوئی، ان کا جد امجد کون ہے اور اس کا کیا نام ہے؟ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، اسی طرح الجان کو ابو الجن کہا گیا ہے، مگر الجان کے ابو الجن ہونے میں مختلف اقوال ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئیں کی آگ سے۔ قاضی ثناء اللہ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، اور جن کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے آگ سے جو ایک گرم ہوا سے بنی تھی۔ الجان میں الف لام جنسی ہیں، الانسان کی طرح جنس ہے، جبکہ ایک شخص سے نکلے ہوئے مختلف افراد اسی جنس کے ہوں اور اس شخص کو کسی خاص مادہ سے بنایا گیا ہو تو تمام افراد کا قوام اسی اصلی مادے سے مانا جائے گا۔ پس ابو الجن کو جب آگ کے مادے سے بنایا گیا تو اس کی ساری نسل کو بھی اسی اصلی مادے سے بنایا ہوا کہا جائے گا۔ اگرچہ اولاد کا سلسلہ تناسلی ہوگا، براہ راست ان کو آگ سے نہیں بنایا گیا ہوگا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، الجان سے مراد ہے تمام جنات کا باپ، جیسے حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ الجان جنات کا باپ ہے اور شیاطین کا باپ ابلیس ہے۔ جنات میں کچھ مسلمان ہیں، کچھ کافر، مرتے بھی ہیں، پیدا بھی ہوتے ہیں، اور شیاطین میں سے کوئی بھی مسلم نہیں، نہ کسی کو موت آتی ہے، جبکہ ابلیس مرے گا تو اسی کے ساتھ سب مریں گے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم کی تخلیق سے 60,000 سال پہلے جنات کو پیدا کیا، جس کا مقصد بھی عبادت الہی ہی تھا، جیسا کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ ناظرین گرامی، جنات کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہوئی، اس بات کو قرآن میں یوں بیان فرمایا گیا ہے، اور ہم نے انسان کو کھنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ حضرت آدم کی پیدائش سے 60,000 پہلے اللہ پاک نے ابو الجنات کو پیدا فرمایا اور پھر ان کا جوڑا بنا کر ان کو زمین پر بسا دیا، جو کہ 7,000 سال تک زمین پر آباد رہے۔ پھر جب ابو الجنات کی اولاد بہت پھیل گئی تو بغض و حسد ان میں پھیل گیا، جس کے بعد زمین پر خوب خون ریزی ہونا شروع ہوئی۔ پھر اللہ پاک نے عزازیل، جو کہ ابلیس کا ہی پرانا نام تھا، اس کو زمین پر بھیجا۔ عزازیل بھی چونکہ جنات میں سے تھا اور اس وقت اللہ کی بارگاہ میں مقرب تھا، اللہ پاک نے عزازیل کو حکم دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت لے جاؤ اور جنات کو زمین سے نکال دو۔ چنانچہ ایک بڑی جنگ ہوئی اور ابلیس نے جنات کو زمین سے نکال کر جزیروں اور پہاڑوں میں آباد کر دیا۔ آئیے اب اس سوال کی طرف چلتے ہیں کہ کیا جنات کا کوئی پیغمبر تھا یا نہیں؟ دوستو، اس سلسلے میں کہنا چاہیے کہ جس طرح بیان ہوا ہے کہ جنات کے متعلق دو زمانے پائے جاتے ہیں، پہلا زمانہ انسان کی خلقت سے پہلے کا ہے اور دوسرا انسان کی خلقت کے بعد کا زمانہ ہے۔ دوسرے زمانے میں یعنی انسان کی خلقت کے بعد جو انسان اور جنات کا مشترکہ زمانہ ہے، اسلام کے ظہور سے پہلے یا اس کے بعد، قرآن مجید کے مطابق جنات بھی انسانوں کی مانند مکلف تھے اور انہیں ان پیغمبروں کی پیروی کرنے کا حکم تھا جو انسانوں کے درمیان مبعوث ہوتے تھے۔ لیکن انسان کی تخلیق سے پہلے والے زمانے میں جب اللہ پاک نے ابھی انسان کو تخلیق نہ کیا تھا لیکن جنات تخلیق ہو چکے تھے، تو ان کی ہدایت کے لیے بھی کوئی تھا۔ کیا وہ جن کی نسل سے تھا؟
اس کے جواب میں یہی کہا جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جنات کے درمیان بھی پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک اپنے کسی پیغمبر کو بھیجے بغیر ہی جنات پر اپنی حجت تمام کر دے اور ان کو عذاب میں یا جنت میں بھیج دے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر میری آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے آج کے اس دن کی حاضری سے ڈراتے تھے۔ ناظرین گرامی، اس آیت کا مفہوم اور اس پر قطعی استدلال واضح دلالت کرتا ہے کہ سب زمانوں میں جن موجود تھے۔ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے اور ان کی خلقت کے بعد، اسلام سے پہلے یا اسلام کے بعد ان کے لیے پیغمبر تھے، لیکن قدرتی بات ہے کہ انسان کی خلقت سے پہلے پیغمبر ان کی اپنی نوع سے ہی تھے۔ اس بات کی گواہ ایک اور آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی قوم ایسی نہیں تھی کہ جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک شامی شیر خدا حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، کیا اللہ پاک نے جنات کی جانب کسی پیغمبر کو بھیجا ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے، ہاں، ان کی طرف پیغمبر مبعوث فرمائے گئے جن میں ایک یوسف بھی تھے، لیکن جنات نے انہیں شہید کیا۔ ناظرین گرامی، اولاد آدم کے ہر فرد کے ساتھ اس کا جنوں میں سے ایک ہم نشین ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اس بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں میں سے اس کا ہم نشین ہے۔ تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کا بھی جنوں میں سے کوئی ہم نشین ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، اور میں بھی، مگر اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے، تو وہ مجھے بلائی کے علاوہ کسی چیز کا نہیں کہتا۔ ناظرین، جنات کے کھانے پینے کی بات کی جائے تو جنوں میں سے مومن جنوں کا کھانا ہر وہ ہڈی ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے جس پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو اسے ان کے لیے مباح قرار نہیں دیا، اور وہ جس پر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی وہ کافر جنوں کے لیے ہے۔ جنات کی کچھ اقسام ہماری زمین پر بھی رہتی ہیں، جن میں سے اکثر کی رہائش اکثر خراب جگہیں اور گندی جگہیں ہوتی ہیں، مثلا لیٹرینیں اور قبریں اور گندگی پھیلانے اور پخانہ کرنے کی جگہیں۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جگہوں میں داخل ہوتے وقت اسباب اپنانے کا کہا، اور وہ اسباب مشروع اذکار اور دعائیں ہیں۔ ناظرین گرامی، جنات اور شیاطین صرف زمین پر ہی اپنے ناپاک ارادوں کو انجام دے پاتے ہیں، جبکہ آسمانی دنیا پر ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ اگر وہ ملائکہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہونے والی گفت و شنید کی ٹو میں لگ جائیں تو ان پر ستاروں کی مار لگائی جاتی ہے اور وہ زمین کی طرف چیختے چلاتے واپس آ جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا ہے اور اسے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا ہے، ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔